السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ حالانکہ ہمارے دیش میں تو بہت اتیاچار ہے، بہت ظلم ہو رہا، بہت زیادتی ہو رہی، لیکن آج ہم مسجد اقصیٰ کی بات کریں گے، فلسطین کی۔ جس طریقے سے اس اسرائیلی آتنکیوں نے، ان آتنکوادیوں نے جو مسجد اقصیٰ میں گھس کر جو روزداروں کے اوپر گولیوں کی بوچھاڑ کی، جو فائرنگ کی، کئی جانیں جا چکے ہیں، کئی شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ حرام کی نسلیں کبھی بھی رمضان میں یہ حرکت کرتے ہیں۔ آپ لوگ گئے سال کا نکال کے دیکھیے صفحہ، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی شیطانیت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ لوگ حاسدین ہیں بھئی، حسد کے علاوہ ان کے پاس جلنے کے علاوہ، خاصکار ہونے کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یو این میں بہت بڑی میٹنگ بھی تھی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ کل جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر پڑلا تو بھاری رہا فلسطین کو لے کر، لیکن یہ جتنے بھی یہود نصار ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں جو مسلمانوں سے اور اسلام سے جو حسود رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، کپٹ رکھتے ہیں، جو مسلمانوں سے جو جلتے ہیں، خاص کر امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ لوگ بڑھ چڑھ کر ووٹ اسرائیل کی تائید میں کیے، اور تمام OIC کے ممالک اور دوسرے ممالک سارے فلسطین کی طرف مسجد اقصیٰ کے حق میں ووٹ دیے۔ یہ ووٹنگ اس لیے کی گئی کیونکہ اسرائیل کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات چل رہی تھی، اس کے اوپر کارروائی کرنے کی بات چل رہی تھی، اس کے اوپر قوت استعمال کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس کو تہس نہس کرنے کی بات ہو رہی تھی، اس کو زمین بوس کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ وہ تو انشاءاللہ نست نابود ہو کر رہیں گے، انشاءاللہ زمین بوز ہوں گے، نست نابود ہوں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا تاریخ سے انشاءاللہ تعالی۔ جو ہمارے ماں اور بہنوں کو اور بھائیوں کو نہ عمر دیکھیں نہ ایج دیکھیں، گھس کے مسجد اقصیٰ میں جو اندھا دھند فائرنگ کر کے کئی شہید ہو چکے ہیں، کئی جانے جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ امریکہ کی نسل ہے، وہ امریکہ کی ناجائز نسل ہے، وہ یہ لوگوں کی نسل رہنے کی وجہ سے ہمیشہ اس کی سپورٹ میں رہتے تھے۔ لیکن آج ہمارے دیش کی بھارت نے فلسطین کے ساتھ، فلسطین کے حق میں ووٹ دیا۔ مسجد اقصیٰ میں جو ہوا یہ بہت غلط ہوا بول کر بولا، اور یعنی جہاں تک ووٹ کی بات ہے، تائید کی بات ہے، سپورٹ کی بات ہے، وہ کھلے طور پر فلسطین کی طرف جھکاؤ تھا ہمارے دیش کا بھی۔ حالانکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے دیش اور اسرائیل کی اچھی بنتی ہے، اچھے دوست ہیں یہ لوگ۔ دوست رہنے کے باوجود یہ کیا، اس میں گودی میڈیا بڑی سرخیاں بٹور رہی کہ دوست رہنے کے باوجود اس نے فلسطین کی تائید کرا، فلسطین کی طرف رہا۔ یہ ایک مجبوری کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ اب جو حال ہونے والا ہے اسرائیل کا، یہ میں بتانے سے بھی قاصر ہوں، بہت برا حال ہونے والا ہے، اور جتنے اس کی سپورٹ میں، اس کی تائید میں ہے، ان سب کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ رہی بات یہ کب ہوگا، اب یعنی ہمارے چار بھائیوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آئے گا۔ وقت بول کے نہیں آتا، جس طریقے سے موت بول کے نہیں آتی نا، اس طریقے سے اس کو برباد ہونے میں، خاکسار ہونے میں، خاک میں، راکھ میں ملنے میں
اس کو ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ، یہ چیز کی گارنٹی ہے، یہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو۔ اور جس طریقے سے ہمارے کچھ دیش ہے جی سی سی کے، مثال کے طور پہ کویت ہے، قطر ہے، سعودیہ ہے، بحرین ہے، عمان ہے، دبئی ہے، یہ بہت بری طریقے سے اسرائیل کے تمام پروڈکٹ کو نکال کر آج باہر پھینک دیے، اور اس کو تمام جی سی سی میں، حالانکہ اس کے تعلقات کچھ کنٹریوں سے جی سی سی کے اچھے ہیں، اس کے باوجود ان سے سفارتی تعلقات ختم کر چکے ہیں، اور اس کے تمام پروڈکٹ جو بھی ہے اسرائیل کے، اس کو بینڈ کر دیا گیا ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ جیسے ہی ان کو اندر تک لگی، اب انہوں بالکل ان کو سمجھ سے باہر ہو گیا، اور انہوں امریکہ کے اوپر وہ کر رہے، چیخ رہے، چلا رہے انہوں، لیکن انہیں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ انہیں کچھ بولا اگرچہ، تو اس کا بھی یہ حال ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے دیش نے فلسطین کی تائید ضرور کی، لیکن بیٹھ کے بات چیت کر لو، بات چیت سے حل نکلتا۔ یہ لوگ فلسطین ان سے لڑے کب؟ فلسطین ان کو آنکھ دکھائے کب؟ جب بھی یہ لوگ ظلم کرنے آتے، آتنکی حملے کرنے آتے، تو ان آتنکیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ لوگ کا تو کچھ وہ ہے نہیں ہے، جس طریقے سے جو ہمارے پردھان منتری بولے کہ جو ہے سو بیٹھ کے بات کرنا، یہ ہے بالکل بیٹھ کے بات کرنے میں ہر دو کی بھلائی ہے، لیکن فلسطین تو مجبور ہے، فلسطین تو لاچار ہے، فلسطین تو کمزور ہے۔ ایک کمزور کے اوپر وہ بھی تم غفلت سے، وہ بھی ان کو انجانی میں تھے، انہوں غفلت میں تھے، ان کے مسجد میں گھس کر جس طریقے سے فائرنگ کی، یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو اس کے مد نظر یہ دیکھتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے جی سی سی میں، کیونکہ ابھی تک جس طریقے سے باتیں ہوتے ہیں، خالی کام تو کچھ بھی عمل نہیں ہوتا باتوں کے اوپر، تو اس لیے یہ لوگ اب پہلے کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے میٹنگ چل رہی تھی، فیصلہ نہیں ہوا تھا میٹنگ کا، لیکن سارے جی سی سی میں اور او آئی سی میں، تمام ان ملکوں میں ان کے تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کے تمام پروڈکٹ کو نکال کر باہر جلا دیا گیا، اور ان کے خلاف روڈوں پہ نعرے لگائے گئے، جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور او آئی سی کے تقریباً 7 تو یہ ہمارے جی سی سی کے ہے، اور 17 ممالک نے ان کے سفارت خانے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا، اور ان کے سفارتی تعلقات بالکل ختم کر دینے کے لیے کہہ دیا، جو کہ یہ خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جب تک ان کو ان کی اوقات نہیں دکھائی جاتی، جب تک ان کو ان کی حیثیت نہیں دکھائی جاتی، یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے فلسطین کو لے کر، اور مسجد اقصی پہ جو حملہ کیا گیا، آتنکی حملہ جو ہوا، تو ان آتنکیوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ان کو آتنکیوں کو یہ صرف 4 6 10 نہیں ہے، یہ سارا اسرائیل کی سرکاری آتنکی ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں سے کوئی ایک آدھ بھی صحیح رہتا تو وہ آ کے بیان دیتا تھا، وہ آ کے بولتا تھا، وہ آ کے افسوس ظاہر کرتا تھا۔ یہ چیزوں سے ان کو لینا دینا نہیں ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، اسلام کو کمزور کیا جائے، ان کی یہ سوچ ہے۔ لیکن ان کمبختوں کو، ان دیمکی کیڑوں کو، ان گٹری جانوروں کو، وہ نسل حراموں کو یہ بتا دوں میں، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسلام کو جب بھی کمزور یا مٹانے کی بات جو کرے ہیں، ان کی نسلیں مٹ گئی ہے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ انشاءاللہ بہت جلد دیکھنے میں آئے گا۔ اور ایک آپ لوگوں کو خوشخبری یہ دے دوں، رجب طیب اردگان نے صرف 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اس کا جو حال کریں گے وہ دیکھنے لائق ہوگا۔ ہم سب کو انتظار ہے، اور ہم دعاگاہ ہوں گے انشاءاللہ ترکی کے لیے، کہ جو قوت کا استعمال کریں گے، ان کی فوجی طاقت
اور زیادہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی سے نوازے، یہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، رجب طیب اردگان تو ہمیشہ ہر کوئی کنٹری پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، غلط ہوتا ہے تو برابر بولتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اب یہ تو فرض ہے، ان کا بھائی کا مسئلہ ہے، المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اس کے مد نظر انشاءاللہ تعالی بہت اچھی خبر آنے والی ہے، جو کہ آپ لوگ کا بھی دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بہرحال کیف نمازوں کی پابندی کریے، روزے مس مت کریے، 15 رمضان ہو چکا ہے، 16واں روزہ ہے آج، اور مڈل ایسٹ میں تو 17واں روزہ ہے۔ بہرحال کیف نمازوں کی پابندی کرو، نماز تراویح مس مت کرو، اور جتنا ہو سکتا ہے اس بھائی کے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھو بھائی کو۔ جزاکم اللہ خیر، سلام۔